جھوٹ کے پاؤں، اس کے جھوٹ بولنے کے پیچھے کیا راز چھپا تھا؟ زوبیہ، مومنہ، سارہ اور مریم ایک ساتھ اسکول پہنچی تھی۔ ابھی کلاس روم میں کھڑی وہ ایک دوسرے کی خیریت دریافت کر رہی تھی کہ سائمہ بھی پہنچ گئی۔ اس کے انداز میں تیزی نمایاں تھی۔ مس سلمیٰ میرے ساتھ ہی گیٹ سے اندر داخل ہوئی ہیں۔ مس سلمیٰ، زوبیہ چونکی، لیکن مس نے تو کہا تھا کہ وہ 2 دن تک نہیں اسکول آئیں گی۔ شاید انہوں نے ہمیں آزمانے کے لیے کہا ہو۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ وہ ٹیسٹ لیں گی۔ ٹیسٹ؟ سارہ گھبرائی۔ میں نے تو تیار ہی نہیں کی۔ یہاں سوچ کر مس چھٹی پر ہیں، 2 دن میں آرام سے تیاری ہو جائے گی۔ زوبیہ بیگ سے کتاب نکالنے لگی۔ مس سلمیٰ اس کی فزکس کی ٹیچر تھی اور پڑھائی کے معاملے وہ کسی رعایت کے قائل نہ تھی۔ مومنہ، مریم الجھن کا شکار تھی۔ مریم نے سارہ سے پوچھا، سارہ، آج مس سلمیٰ آئی ہیں؟ سارہ اور مس سلمیٰ ایک ہی محلے میں رہتی تھی اور کبھی اکٹھے بھی آ جایا کرتی تھی۔ آج میرے ساتھ تو نہیں آئی، سارہ نے جواب دیا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ سائمہ غصے سے بولی۔ بحث میں کچھ نہیں رکھا، اگلا پیریڈ فزکس کا ہے، اس سے پہلے کچھ تو پڑھ لے، مومنہ کہتی ہوئی کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ دوسرے پیریڈ میں مس عائشہ ایکسٹرا پیریڈ لے رہی تھی۔ پڑھائی کے ساتھ انہوں نے لطیفوں اور چٹکلوں سے اس قدر مصروف رکھا کہ وہ ساری کوفت بھول گئی۔ پیریڈ ختم ہونے کے بعد انہوں نے سائمہ کی طرف دیکھا۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ مس سلمیٰ اسکول آئی ہیں اور انہیں ٹیسٹ بھی لینا ہے۔ زوبیہ نے پوچھا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہی تھی؟ ہو سکتا ہے واپس چلی گئی ہوں۔ سائمہ نے جواب دے کر سب کچھ لاجواب کر دیا۔ سائمہ ان کے گروپ میں نہیں تھی، بعض اوقات اس کا رویہ انہیں حیران کر دیتا تھا۔ دوسرے ہفتے میں ایک دن سائمہ کو ذرا دیر ہو گئی، اس لیے اسے پچھلی بینچ پر بیٹھنا پڑا۔ پیریڈ ختم ہونے کے بعد سب اپنی اپنی کتابیں سمیٹنے لگے۔ سائمہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھی۔ آج دیر کیوں ہو گئی تھی؟ تاخیر سے آئی ہو؟ مومنہ نے پوچھا۔ آج اٹھنے میں دیر ہوئی، رات کے واقعے کے بعد سونے میں وقت لگا، سائمہ بولی۔ رات کا واقعہ کیا ہوا تھا؟ زوبیہ نے سوال کیا۔ ارے تمہیں نہیں پتا، اس قدر شدید زلزلہ تھا، خوف کے مارے ٹھیک طرح سے نیند نہ آئی، ساری رات سونے کی کوشش میں گزر گئی۔ زلزلہ؟ رات زلزلہ آیا تھا؟ کب؟ سب ایک دوسرے کو سوالیہ نگاہوں سے تکنے لگے۔ تم لوگوں کو کچھ خبر نہیں؟ سائمہ حیرت سے بولی۔ بہت شدت کا زلزلہ تھا، دروازے، دیواریں، ہر چیز ہل رہی تھی۔ ہمیں تو محسوس نہیں ہوا، مریم بولی۔ گھر میں ذکر تو ہوتا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ سائمہ کو غصہ آ گیا۔ نہ مانو، وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ ہو سکتا ہے ہم لوگ گہری نیند میں ہوں، اس لیے ہمیں پتہ نہ چلا، سارہ نے کہا۔ سب لڑکیاں خاموش ہو گئیں۔ مریم کو مطالعہ کا بہت شوق تھا، اس کے گھر میں اخبار اور رسائل باقاعدگی سے آیا کرتے تھے۔ اس دن وہ ایک رسالہ لے کر آئی تھی جس میں بچوں کے لیے ایک کہانی شائع ہوئی تھی جس پر سائمہ کا نام شائع ہوا تھا۔ شہر کا وہ نام بھی وہی تھا۔ وقفے کے دوران وہ سب برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی اور سائمہ کو مبارکباد دے رہی تھی۔ تم نے بتایا ہی نہیں کہ تم کہانیاں بھی لکھتی ہو، مریم جوش سے بولی۔ اس سب کے لیے ایک نیا اکتشاف تھا، بس کبھی کبھار لکھ لیتی ہوں، وہ انکساری سے بولی۔ اس کے ہاتھ میں وہ رسالہ تھا جس میں اس کے نام سے کہانی شائع ہوئی تھی۔ 2-3 بار وہ کہانی پڑھ چکی تھی۔ یہ کہانی میں نے کئی دن پہلے لکھی تھی۔ لڑکیاں سائمہ سے مرعوب ہو رہی تھیں۔ ہمیں بھی طریقہ بتاؤ نا، کہانیاں کس طرح لکھتے ہیں؟ زوبیہ بولی۔ شائع کس طرح ہوتی ہیں؟ سارہ نے بھی سوال کیا۔ اچھا بتاؤ، اب کون سی کہانی لکھ رہی ہو؟ مریم نے پوچھا۔ جھوٹ کے پاؤں، اور اس کے لیے میں جھوٹ بولنے کی مشق کر رہی ہوں، سائمہ نے جواب دیتے ہوئے رسالہ بند کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اینڈ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔